وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من نصاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله أرغم آنافهم وخيب سعيهم وأذل عملهم وردهم بشر خيبة وكانوا قوما نصارى وكان دينهم إذا ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطية لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في ذلك اللام ولد على أشهر الأقوال لسان حال القدر يقول. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الفیل کی تفسیر فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پہ کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قریش پہ اور بہت بڑی نعمتیں کی، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اصحاب فیل کے لشکر کو روک دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے ارادہ کیا تھا عزم علی ہدم الکعبۃ کعبۃ اللہ کے گرانے کا اور اس کے اثر کو مٹانے کا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی ناک کو ذلت میں ملا دیا. ان کی کوشش جو تھی ناکام ہوئی اور ان کی محنت جو تھی ختم کر دی گئی اور وہ برا انجام لے کے لوٹے. حالانکہ وہ نصرانی تھے اور نصارہ جو ہیں وہ دین بے اعتبار دین کے بنسبت مشرکین مکہ کے وہ تو دین کے زیادہ قریب تھے. تو اس صورت مبارک کے اندر جیسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی عظمت کا اظہار فرمایا اور پھر قریش کو اپنے کعبہ کا اپنے گھر کا مجاور بنایا، ان کو حرم جیسی امن والی جگہ نصیب فرمائی اور ان میں اپنا سب سے اعلیٰ اور اشرف پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کی لغت میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا. تو ان تمام احسانات کا اور ان تمام انعامات کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے، اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے، حضور پاک کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں پر ایمان لانے کے بجائے کفر کیا، اللہ کی توحید کے بجائے شرک کیا، پیغمبر کی اطاعت کے بجائے اپنے نفس اور خواہشات کی اتباع کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب دنیاوی اور عذاب اخروی کے حقدار بن گئے. اس لیے آدمی کو ان نعم پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبھی انعام فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبھی اپنی نعمتیں عطا فرمائیں تو انسان ان نعمتوں کا شکر گزار ہو، کیونکہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے تو اللہ کی نعمتیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو ملیں گی. اور اسی لیے ایک بات یہ بھی آ گئی کہ لفظ پہلا جو ہے نا وہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو علم تارا کا معنی ہوتا ہے رویت، کیونکہ لفظ رعا جو ہے یہ رویت ہے، تو یہاں رویت بصریہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خطاب ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو، اور ہمارے آقا جو ہیں اسی سال پیدا ہوئے ہیں، لہذا آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی خطاب آیا کہ الم
تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس سے مراد ہوتی ہے رؤیت علمیہ، یعنی یہاں رؤیت جو ہے بے معنی علم ہے کہ علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پاک آپ نہیں جانتے کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو رویا بصریہ بھی ہوتی ہے اور رویا جو ہے علمیہ بھی ہوتی ہے، رویا جو ہے وہ قلبیہ بھی ہوتی ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ پاک چاہتے تو یہاں علم تعلم بھی فرما سکتے تھے، اللہ تو قادر ہیں اور معنی بھی یہی ہے، لیکن اس کے بجائے ارشاد فرمایا کہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہاں سے اشارہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ اتنا مشہور ہو جائے، یعنی جس کی شہرت اتنی ہو کہ معلوم ہوتا ہو کہ آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے وہاں خطاب جو ہے رویت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہے وہ تو عرب میں ایسا مشہور تھا کہ بچے بچے کی زبان پر تھا، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ جی وہ ہاتھیوں والا بادشاہ آیا اور پھر ہاتھیوں پر کیسے اللہ کا قہر ٹوٹا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اصحاب الفیل کہا ہے، یعنی وہ ہاتھیوں کے ساتھی۔ کیا معنی؟ یعنی وہ اتنے جہالت میں گر گئے تھے کہ جانوروں کے گویا ساتھی بن گئے، کہ جیسے جانور ہوتا ہے اسی ان کی نسبت، جیسے نا اصحاب الجنہ، تو جنت میں رہنے والے جنت کے ساتھی، جہنم میں رہنے والے اصحاب النار جہنم کے ساتھی، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الفیل کے لفظ سے خطاب فرمایا۔ اس میں اشارہ فرمایا کہ جب آدمی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو وہ اتنا گر جاتا ہے کہ پھر وہ جانوروں کا ساتھی تو بن سکتا ہے، انسانوں کا ساتھی نہیں۔ اگر انسانوں کا ساتھی ہوتا تو خدا کے کعبے پہ چڑھائی کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو مٹانے کے لیے کوشش کرتا۔ یہ تو کوئی جانور ہی سوچ سکتا ہے جو عقل و خیرت سے عاری ہو، کیونکہ اب جانور کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ میں دیوار کو ٹکر مار رہا ہوں یا کعبے کو ٹکر مار رہا ہوں، لیکن انسان اگر ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ دیواریں چاہے سونے کی بنی ہوئی ہوں، کعبہ کعبہ ہے جس کو اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اتنی نسبت کے ساتھ اللہ نے جو اس کو شرف بخشا ہے وہ دنیا کی اور کسی عمارت کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور اسی میں یہ بھی یاد کریں کہ آگے اللہ پر ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ ملائکہ کی طرف نسبت فرما دیتے۔ کیا مثلا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ نے فرمایا جب تمہاری روح قبض کرتا ہے وہ فرشتہ جس کا صفت ملک الموت ہے، تو اب روح کا قبض کرنا جو ہے فرشتے کے ذمے ہے، چونکہ حالانکہ فرشتہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ لیکن جب کسی کام کی نسبت براہ راست اللہ خود اپنی طرف فرمائے تو پھر اس کام کی عظمت بڑھ جاتی ہے یا اس کے اندر پھر شان، جیسے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اتارا، ورنہ آپ اتارنے والا اور لے آنے والا تو جبریل علیہ السلام ہے، نزل بہ الروح الامین، لیکن جب فرمایا کہ ہم نے اتارا ہے قرآن اپنے پاک محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، تو اس سے قرآن پاک کی عظمت ظاہر ہوتی۔ اسی طرح فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں جانتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسا کیا تیرے رب نے، کیف فعل ربک، یعنی تیرے رب نے کیسے کیا، ورنہ اللہ نے حکم تو پرندوں کو دیا لیکن حکم اللہ کا تھا، لیکن نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی کہ جب کعبہ میرا ہے تو کعبے کے دشمنوں سے نپٹنا بھی اللہ کی قدرت کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ ایسے فرمایا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور یہاں یہ بھی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات میں سے صفت ربوبیت کا اظہار فرمایا، حالانکہ یہاں تو صفت جلال کا تقاضا تھا، یہاں تو صفت ایسی آنی چاہیے تھی چونکہ اللہ کی جلالی صفات ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوتا ہے، جیسے اللہ کی صفات میں الجبار بھی ہے، القہار بھی ہے، المنتقم بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے پھر بھی اپنی صفت ربوبیت کا اظہار فرمایا کہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اشارہ تھا اس طرف کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے جو تیرا پالنے والا تیرے پیدا کرنے والا ہے، تو جس نے اپنے گھر کے لیے اپنے دشمنوں کو ایسے ہلاک و برباد کر دیا ہے تو تیرے پالنے والا تیرا رب تجھے اکیلا چھوڑ دے گا۔ اس لیے صفت ربوبیت کے اندر ایک خصوصی انعام ہے، ایک خصوصی رحمت ہے۔ اب بھی دیکھیں نا محاورات عرب میں، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کا
نافرمان ہو تو دوست اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی کچھ تو عقل کرو، جنہوں نے تمہیں پالا ہے، جنہوں نے تمہیں پوسا ہے، جنہوں نے تمہیں بچپن میں سہارا دیا ہے، جنہوں نے تمہیں جوان کیا ہے، اپنے گود میں کھلایا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اور تیرے لیے انہوں نے محنت مشقت کر کے تمہیں اس مقام پہ پہنچایا ہے، تم ان ماں باپ کے نافرمان بن رہے ہو۔ تو یہاں محاورہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی صفت ربوبیت کا ذکر عطا فرماتے ہیں، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا کہ والدین کتنا ہی بیچارے پریشان کیوں نہ ہوں اپنی اولاد کو برباد نہیں کرتے، یعنی ان کا موقع بھی مل جائے تو پھر بھی اولاد کو ٹل جائیں گے، موقع بھی مل جائے تو اولاد کو معاف کر دیں گے، معاف نہ بھی کریں تو درگزر کر جائیں گے۔ حالانکہ موقع ہوتا ہے والدین کے لیے، کیا مشکل ہے، اولاد کو چاہے جائیداد سے محروم کر دیں، اولاد کو چاہے گھر سے نکال دیں، لیکن ان کی ہر نافرمانی کے باوجود وہ برداشت کرتے چلے جاتے۔ لیکن اگر وہی والدین اپنے بیٹے کو عاق کرنے پہ آ جائیں یا اپنے بیٹے کے خلاف ہو جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اب انتہا پہ معاملہ چلا گیا، ورنہ ماں باپ بھی کبھی اپنی اولاد کی اولاد کے لیے برائی کبھی سوچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تو رب ہوں پالنے والا، لیکن جب یہ میری مخلوق جن کو میں نے پیدا کیا ہے میرے گھر کو گرانے پہ آ جائیں تو پھر میں خود ایسا انجام کرتا ہوں۔ ایسے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پھر دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے میرا نبی محمد مصطفیٰ۔ اچھا اب دیکھیں کمال اس بات کا، دیکھیں کہ حالانکہ موقع تو یہ تھا کہ اللہ پاک یوں فرماتے کہ میرے بدنی ان کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا، فرمایا نہیں وہ تو اب اس قابل ہی نہیں رہے کہ ہم ان کو اپنا بندہ سمجھیں، اس لیے نسبت حضور کی طرف کی کہ تیرے رب نے محمد مصطفیٰ، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے رب نے ان کے ساتھ ایسا کیا، ورنہ رب تو سب کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کے رب ہیں، ساری مخلوق کے رب ہیں، ساری کائنات کے رب ہیں۔ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ بھی اصحاب الفیل کے رب نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا، لیکن اللہ نے فرمایا وہ تو اب اس قابل ہی نہیں رہے کہ میں ان کو اپنا بندہ سمجھوں، میں ان کو اپنا مربوب سمجھوں، وہ تو اب قابل ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے خطاب نبی کو فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک، تیرا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر بڑے حکم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور تیرے رب نے کیا نہیں کر ڈالا ان کے مکر کو برباد۔ اصل دلال کا معنی ہوتا ہے نا گم کردہ راہ، کہ آپ کہتے ہیں نا فلاں آدمی جو ہے جی گمراہ ہے، کیا معنی یعنی گم کردہ راہ ہے، یعنی راہ سے ہٹ گیا ہے۔ گمراہ کا معنی ہوتا ہے گم کرنے والا اپنی راہ کو، یعنی جو راہ بھول گیا تو بھٹک گیا، جنگل میں جائے گا مرے گا، کہیں پہاڑوں میں جائے گا مرے گا، کہیں غاروں میں جائے گا مرے گا، راستہ جو چھوڑ گیا۔ اب آپ راستے پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے، لیکن اگر آپ کو راستہ ہی بھول جائے تو پھر کیا عالم ہوگا، نعوذ باللہ کہ آدمی بھٹکتے بھٹکتے مر جاتا۔ کیونکہ اب تو ماشاءاللہ دنیا میں سڑکیں، آپ نے کبھی صحرا کا سفر کیا ہو یا آپ نے کبھی یعنی اپنے ملکوں میں بھی کبھی روئی کا کبھی صحرا کا جہاں ریتے علاقے ہوتے ہیں ٹیلے ہوتے کا سفر کریں تو بڑا مشکل سفر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، یعنی بس اگر انسان اپنی راستے سے اور اپنے اس نشان سے ذرا بھی ہٹ گیا تو بس گیا، اس کے بعد کیا پتا کہ پانی کہاں ملے گا، ٹوبے کہاں ملیں گے، راستہ کہاں ملے گا۔ بس شکار پہ آدمی جاتے ہیں تو بڑے عجیب عجیب حالات کا سامنا ہوتا ہے، اور وہاں کچھ مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ان علاقوں کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ تارے سے اندازہ کرتے ہیں، سورج سے اندازہ کرتے ہیں، اور دھوپ کے چڑھنے اور ڈھلنے سے اندازہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو ٹیلوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیلا فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ ورنہ عام آدمی تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے بس اگر وہ اپنے راستے سے ہٹا تو بس کلمہ پڑھ لے، سمجھ لے کہ میں تو گیا، کیونکہ کب تک پھر پانی آپ کا ساتھ دے گا یا غذا آپ کی ساتھ دے گی، آگے تو پھر ریت ہی ریت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کے مکر کو کیسے اپنے راستے سے ہٹایا کہ آئے تو کعبے کو گرانے تھے لیکن خود برباد ہو گئے۔ اسی فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ لیکن یہاں ایک بات کا یاد رکھیں کہ قید کا لفظ جو ہے قرآن میں کہیں بھی آیا ہے تو قید یا مکر اس کا معنی یہ ہوتا ہے عربی لغت کے اعتبار سے
کہ کسی کو خفیہ طریق سے نقصان پہنچانا کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے اور نقصان بھی پہنچ جائے، یہ ہوتا ہے اصل میں قید، کہ فلاں آدمی نے جی بڑا مکر کیا. یہ یعنی اردو میں بھی محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرتا. معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسی تدبیر سے اپنے مخالف کو نقصان پہنچانا کہ اس کی سمجھ میں بھی نہ آئے اور اس کو نقصان بھی ہو جائے. کیونکہ ظاہراً اگر کسی کو نقصان پہنچایا جائے تو اس کو قید نہیں کہتے، یعنی وہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کا ایک مخالف ہے، آپ نے ڈنڈا مارا تو اس میں کیا مکر ہے؟ آپ لڑ پڑے ہوئے، ایک ہار گیا ایک جیت گیا. لیکن ایک قید اس کو کہا جاتا ہے کہ چپکے سے، جیسے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں آتا ہے قصہ یوسف علیہ السلام میں کہ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات دیکھی اور اپنی بیوی کا معاملہ دیکھا تو کہا ان کیدکن عظیم، کہ تم عورتوں کا مکر بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تم عورتوں کا مکر جو ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آنسو بہا رہی ہے اور جھوٹے کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن جناب اپنے خامد کو 1 منٹ میں الو بنا دے گی، جائے گی اور آنسو بہا رہے گی. آج آپ کے باپ نے میری بڑی بے عزتی کی اور آپ کی ساس نے میری بڑی بے عزتی کی، اور آپ ذرا گرم ہوں گے تو کہیں نہیں آپ گرم نہ ہوں، آپ کی تو ماں باپ ہے. آپ کو میں تو ویسے ہی آپ کو بتایا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے بڑا ایسا کیا. آپ کو بظاہر روک بھی رہی ہے، اندر بھر بھی رہی ہے تاکہ بھی اپنا پریشر تو ٹھیک ٹھاک ہو جائے. لیکن میں تو کہہ سکوں گی میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میری ساس میرے ساتھ زیادتی کی نا، تم تو نہ کرو. اب اگر ایسی بات تھی تو تم نے سنایا کیوں شوہر کو؟ تم نے پھر اپنے خامد کو بتانا ہی نہیں تھا. اگر اتنی بڑی خیر خواہ ہو تو تم چپ کر جاتے، تم ہضم کر لیتی کہ بھی چلو اگر میرے شوہر کی ماں ہے تو میرے لیے بھی ماں ہے، اگر میرے شوہر کا باپ ہے تو میرے لیے بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے. اگر اس نے میری کوئی سخت سست لفظ کہہ لیا ہے تو میں چپ کر جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ٹھوکر لگ جائے، باپ اور بیٹے کے دلوں میں کوئی فرق آ جائے، باپ اپنی ماں کا کہیں نافرمان نہ بن جائے. اور پھر وہ بدبخت یہ بھی نہیں سوچتی عورت کہ اگر ایک لڑکا اپنی ماں کا جس نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا ہے، اگر میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد اس ماں کا غدار بن سکتا ہے تو میرا وفادار کہاں ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اس بات پہ سوچنے کے لیے کبھی آمادہ ہی نہیں ہوتی. ورنہ اس کو آخر سوچنا چاہیے تھا کہ جس باپ کے نطفے سے پیدا ہوا، جس ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تو میں تو اس کے گھر میں آج آئی ہوں، شادی کے بعد آئی ہوں، اور میرے ساتھ تو زیادہ سے زیادہ اس کا میاں بیوی کا ایک جنسی تعلق ہے. لیکن اگر یہ آدمی میری وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کل مجھے بھی یہ ذلالت کے غاروں میں دھکیل دے گا. حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے، لیکن نہیں سوچ. بس جناب 2 آنسو بہائے گی اور بڑے سے بڑے مولوی صاحب بھی رام ہو جائیں گے. پھر جو عورت گئے ٹھیک ہے، اس کے بعد عقل جواب دے جائے گا، کیونکہ ان کا مکر جو ہے ایسا ہوتا. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، یعنی سارا دن اپنے اللہ پاک معاف کر ایسے ایسے گھناؤنے جرائم میں مبتلا ہوگی، لیکن اپنے خامند کو اس نے ایسا مطمئن کیا ہوگا کہ خامند کہے گا نہیں جی میں تو قرآن اٹھاتا ہوں، میری بیوی بڑی پاک صاف. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ تو محلے والے تہمت لگا رہے ہیں نا، میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی. اور وہ جنا کیونکہ اس کو اس نے اپنے دام میں، اپنے مکر میں، اپنے چالوں میں ایسا الجھایا ہوا ہے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ اتنی وفادار بیوی، اتنی میری خیر خواہ بیوی جو میرے بغیر کھانا نہیں کھا سکتی، حالانکہ جب وہ باہر چلا جاتا ہے تو 2 کلو پہلے ہضم کر لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. وہ بھوکی تھوڑی رہتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت اگر ڈپٹی پہ پہنچے تو وہ فوراً ماشاءاللہ بازاروں میں ہوتی، اور واپس اگر آپ آئیں گے تو وہ کہے گی جی میں تو ابھی ہسپتال سے بیمار تھی. ابھی بیمار بھی کوئی میک اپ سنگار کر کے جاتا ہے علاج کرانے کے، لیکن خامند کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، وہ اندھا ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں میری بیوی باقی بیمار ہوگی تکلیف. اور بھائی تمہیں جو بیماری تکلیف ہوتی ہے تو تم باقاعدہ غسل کر کے میک اپ سنگار کر کے پھر ہسپتال جاتے ہو، یا الٹا دوست کو کہتے بھی میں تو جانے کے قابل نہیں یار، مجھے اٹھاؤ گاڑی واڑی میں ڈالو اور مجھے لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس. تو تم اگر خود ایک حال میں جا رہے ہو تو تمہاری بیوی کیسے بن سنور کے ہسپتال گئی تھی؟ یعنی آپ جا کے ہسپتال کھڑے ہوں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام گھر کی آوارہ عورتیں وہاں آ کے کھڑی ہوئی. بھائی جو ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں، تندرست ہیں، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، بیمار ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ ہر مسلمان کے گھروں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں اور ہر مسلمان کو بچائے.
بازار میں جائیں گے مہنگے سے مہنگے کپڑے پہ ہاتھ رکھے گی کہ شوہر کی پوری تنخواہ جو ہے ایک شلوار قمیض میں لگ جائے، لیکن کہے گی جی نہ بالکل یہ خریدیں نہیں، ویسے مجھے پسند ہے لیکن نہ خریدیں، آپ پر بوجھ ہوگا، میں آپ کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ کہے گا جی ضرور خریدو، دیکھو کتنی ہمدردی بیچاری کر رہی ہے۔ اس طرح الو بنتا ہے آدمی۔ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ایسی ویسے بتا نہیں جی نہیں بالکل نہیں جی، میں نے تو بھائی جان ویسے پوچھا تھا، دکاندار سے کہے گی نہیں جی نہیں بھائی صاحب رکھو میرا شوہر تو بس خام خواہ زیر بار ہو جائے گا، میں نے تو ویسے کہا کہ کپڑا بڑا اچھا ویسے میچ بڑا کرے گا، رنگ میرے پر بھی فٹ آئے گا، سوٹ بڑا ٹھیک ٹھاک بنے گا، فلاں عورت نے بھی پہنا ہوا تھا اس کو بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا، لیکن نہیں آپ نہ لیں، وہ اب مرے گا لے گا، چاہے کپڑے بیچتا تھے غریب اپنے، چاہے 2 سال ادھار لیتا پھرے، لیکن پھر تو لے گا غریب۔ تو یہ ہوتا ہے قید اور مکر، کہ ایسے خفیہ طریقے سے وار کرنا کہ دوسرے کو وہ بات سمجھ ہی نہ آئے، دوسرا اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے، کہ جیسے امراۃ العزیز نے ایک مکر تھا نا جی، کہ یوسف علیہ السلام آتے ہیں ہمیشہ گھر میں رہتے تھے، لیکن جب اس کی نیت بگڑی تو اس نے اہتمام کر ڈالا کہ جوں یوسف علیہ السلام گزرتے گئے دروازے بند کرتی گئی، جوں یوسف علیہ السلام گزرتے گئے دروازے بند کرتی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام تو روز اس محل میں آتے جاتے تھے، وہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ آج اس کی نیت میں کوئی فطور آیا ہوا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا، خفیہ طریقے سے، جیسے اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی، انہوں نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو مکے سے نکالنے کی، یا آپ کو قید میں ڈالنے کی، لیکن اگر وہ تدبیریں کرتے ہیں تو میری تدبیر تو سب پہ غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں لفظ آیا ہے، یاد رکھیں اتنی لمبی چوڑی تقریر میں نے کیوں کی ہے کہ اللہ کرے ایک قرآن کا لفظ سمجھ آ جائے۔ یہاں قرآن فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے مکر کو، ان کے قید کو، وہ تو سیدھے فوجیں لے کے کعبہ شریف کو توڑنے کے لیے آ رہے تھے، اس میں کون سا مکر تھا؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بھائی وہ تو کھلے دشمن تھے، وہ تو واضح طریقے سے آ رہے تھے لشکر لے کر، ہاتھی لے کر، اور اعلان کر کے آ رہے تھے کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو جا کے توڑ دینا ہے۔ انہوں نے راستے میں قبائل سے جنگیں لڑیں، بنو ثقیف سے اور باقی قبائل سے، قبائل عدنان سے، قحطان سے، اور ابرہہ نے جنگیں لڑیں، اور اس نے کہا کہ میں تو کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتا ہوں، میں تو کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں مکر کون سا ہے؟ اس میں کون سا ایسا مکر تھا جو خفیہ، جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے مکر کو، ہم نے ان کی خفیہ چالوں کو دیکھو کیسے ختم کر ڈالا۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھیں کہ آخر قرآن نے یہاں قید کا لفظ کیوں استعمال فرمایا ہے۔ تو علماء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ علم یجعل کیدہم فی تدلیل، اللہ نے فرمایا کیدہم یعنی ان کا مکر، کہ ان کا اصل جو خفیہ مکر تھا وہ کیا تھا؟ مقصد صرف کعبہ گرانا نہیں تھا، خفیہ مگر یہ تھا کہ جب کعبہ ختم ہو جائے گا تو ہم یہاں اپنے کعبے کو اہمیت دے ڈالیں گے۔ یہ ان کے اندر جو مکر تھا وہ یہ تھا، ان کے اندر جو چھپی ہوئی قید تھی ان کی، وہ جو مکر والی بات تھی، وہ جو ان کا چھپا ہوا پروگرام تھا، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ کعبہ گرا دو، کعبہ گرا دو تو کعبہ تو پھر بھی بن جائے گا، پھر آپ دیواریں کھڑی کر دیں گے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم اس طریقے سے اس کعبے کی عظمت کو گھٹا کے اور اپنا جو ہم نے کنیسہ بنایا ہے وہاں اس کی عظمت کو بڑھا ڈالیں، ایک بات۔ اور دوسرا مگر یہ تھا کہ بظاہر تو ہم کعبہ گرانے آ رہے ہیں، قریش سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، مکے والوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن مکے والوں کو عزت تو ملی کعبے سے، جب کعبہ گرا ڈالیں گے تو مکے والوں کو کون پوچھے گا؟ تو لہذا جب ہم کعبہ گرا ڈالیں گے تو خفیہ طریقے سے گویا ہم نے مکہ اپنے قبضے میں کر لیا، باقی کیا رہ گیا مکے والوں کے پاس؟ ان کو اللہ نے جو عزت دی ہے، عظمت دی ہے، اسی کعبے کی وجہ سے تو دی ہے، اسی حرمین الشریفین کی وجہ سے تو دی ہے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا شرف ان کو عطا فرما دیا، اتنا بڑا ان کو مقام عطا فرما دیا کہ وہ اللہ کے گھر میں رہنے والے بن گئے۔ تو جو آدمی کسی کے گھر میں رہتا ہو تو اس کی نسبت تو پھر گھر والے سے جڑتی ہے نا۔
یعنی آپ رہتے ہیں ایک زمیندار کے پاس، ایک آدمی رہتا ہے بادشاہ کے پاس، ایک آدمی رہتا ہے کسی وزیر کے پاس، ایک آدمی اللہ کے گھر کا رہنے والا ہو۔ اسی لیے تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ مکے والوں کا خیال رکھا کرو، انہم اہل اللہ، یہ اچھے ہوں یا برے ہوں لیکن ہیں تو اللہ کا اہل، اللہ کے گھر میں رہنے والے، یہ جیسے بھی ہو جائیں لیکن اس کے گھر کے رہنے والے۔ تو جو آدمی کسی کے گھر میں رہتا ہو چاہے کیسا ہو، آپ بھی کہتے ہیں جی چھوڑو جی اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہم جانتے ہیں آدمی تو اچھا نہیں ہے، آدمی بڑا ایسا ہے، لیکن جی آخر اتنی مدت سے ہمارے پاس رہتا ہے، ہمارے گھر میں رہتا ہے، اب حضرت ہم اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے، اب اس کو ہم ذلیل ہوتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بھی اہل مکہ کا خصوصی خیال کیا کرو، ان کو کبھی نقصان دینے کے بارے میں نہ سوچا کرو، ان کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات زبان پہ نہ لایا کرو، کیونکہ یہ اہل اللہ ہیں، اللہ کے گھر میں رہنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے گھر کے رہنے والے پیارے ہوتے ہیں۔ جیسے بعض علماء نے مثالیں دی ہیں کہ بڑے بڑے وزیروں کے اور بڑے بڑے امیروں کے اور بڑے بڑے سرداروں کے دروازے پہ میراثی ہوتے، ان کے ہمسائے ہوتے ہیں، گانے بجانے والے فقیر ہوتے ہیں، میراثی ہوتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ میراثی، لیکن وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی ہو جائے جی ہمارا میراثی ہے، جی ہمارا میراثی ہے، جی ہمارا فقیر ہے جی دروازے کا، اس کا کوئی چوری کر جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب یہ اہل اللہ ہیں، چاہے کتنے گناہگار کیوں نہ ہو جائیں پھر بھی تو اس کے اہل اللہ میں شمار ہوتے ہیں، کتنے یہ برے کیوں نہ ہو جائیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے زیادہ حقدار ہو جاتے۔ تو ان کا مکر یہ تھا کہ بظاہر کعبے پہ حملہ تھا، اندر ان کا مراد جو تھا پورے عرب پہ تسلط جمانا تھا، اور اسی طرح بظاہر کعبۃ اللہ کا گرانا تھا، لیکن اندر مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے کعبے کو اس کے مقابلے پہ عزت دے ڈالیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یمکرون ویمکر اللہ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مکر فرماتی ہیں، فرمایا واللہ خیر الماکرین، اس لیے فرمایا کئی مقام بھی یکیدون کیدا، کہتا آپ کے ساتھ وہ مکر کرتے ہیں مکر کرنے والے، پھر ہم ان کے ساتھ بھی کریں گے تدبیر۔ اللہ نے فرمایا جیسے تمہارے خفیہ اندازے ہیں ہم بھی تمہیں پھر ایسے اندازے سے ماریں گے کہ تم سوچ بھی نہ سکو گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر تھے نا جی کہ اگر وہ ہاتھیوں کو لے آئے تھے تو اللہ ہاتھیوں سے کوئی بڑا جانور پیدا کر کے سارے ہاتھیوں کو بھگا دیتے، سارے ہاتھیوں کو مار دیتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں چھوٹے چھوٹے پرندے کچھ سوچ ہی نہ سکے گے جی پرندے جو آ رہے ہیں بڑا پرندے کیا کریں گے۔ اب بظاہر دیکھنے میں چھوٹا پرندہ اور اس کی چونچ میں اگر کوئی ایک پتھر ہے وہ کتنا بڑا پتھر ہوگا، چلو پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا لے گا، کوئی کیلو کا تو نہیں اٹھا لے گا نا، آخر کوئی آدھا کیلو ربع کیلو تو نہیں اٹھا لے گا، چھوٹی چھوٹی کنکری جیسے عام طور پہ کنکریاں پڑی ہوتی ہیں جبرات پہ آپ مارتے ہیں، اس سے بھی چھوٹی کنکری، اور اتنی چھوٹی کنکریاں لے کر ایک طرف سے آ رہے ہیں اور جناب آتے ہوئے ایک اچھا، اور پھر کوئی زمین والی فوج ہو تو ہاتھی بھی مقابلہ کرے، وہ ابرا کا آدمی بھی مقابلہ کرے، ایک ایسی فوج جو آسمانوں پہ اڑتی ہوئی آ رہی ہے اس کا کیا کریں؟ اچھا کوئی توپ خانہ بھی لے کے کھڑا، توپ خانے سے کبھی پرندہ مارا جاتا ہے؟ اگلے کہیں کہ پاگل ہو گیا توپ خانے سے پرندے مار رہا ہے، بے وقوف ہے آدمی ہے یہ توپ اللہ نے فرمایا دیکھو پھر ہم نے کیسے اپنی خفیہ تدبیر سے تمہیں برباد کر ڈالا کہ ہم نے بھی پرندے بھیجے، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اور پھر ان پہ جو مارا انہوں نے پتھر بحجارۃ، وہ مٹی نہیں پتھر، اور پتھر بھی کیسا من سجیل، بعض علماء نے فرمایا کہ سجیل کا معنی ہے کہ جہنم کے آگ کے بنے ہوئے پتھر، اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ سنگ و گل، یعنی جیسے مٹی کا پہلے مٹی ہوتی ہے نا جی، مٹی کو آپ پانی ڈالتے ہیں بناتے ہیں، پھر ایک جیسے آپ نے دیکھا نا ہمارے یہاں لوگ استعمال کرتے ہیں، شکار میں بھی بناتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے روڑے، تو پھر اس کو پکاتے ہیں آگ میں، جب وہ پک جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے سجیل، یعنی کچا ہو تو پھر مٹی کا۔ اچھا اب خدا کی قدرت دیکھو، پکایا کیوں جاتا ہے یہ بھی سمجھو کہ اگر ہم مٹی کا ایک گلیل بنا لیں، گلیل تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی چھوٹے بچپن میں تو سب گلیل کھیلتے ہیں نا بھائی، ہر آدمی، آج کل تو خیر نئی چیزیں نکل آئی، آج کل تو شرے ورے کی وہ ایئر گنیں بھی نکل آئیں، اور پہلے دور میں جب ہم بچے تھے کہاں ایئر گنے اور کہاں کچھ، یہ تو کبھی دیکھا کرتے تھے، بڑے شہر میں آتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ ایئر گن لے کے کھڑا ہے اور آگے اس نے وہ
بنائے ہوئے ہیں نشانات، اور اس کو نشان پہ لگاؤ تو پھر پیسے بھی دو اور نشان بھی اپنا صحیح کرو، ورنہ تو یہ گلیل ہوتی تھی ہاتھ کے ساتھ، اسی سے لوگ شکار بھی کھیلتے تھے اور اس سے بڑے نشانے صحیح ہوتے تھے لوگ۔ اچھا، ایک تو وہ گلیل اس لیے بنایا جاتا ہے، پہلے تو مٹی کا بنا کے اس کو سکھا دیتے ہیں، اتنا کافی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مٹی کا بنا کے سکھا نہیں، پھر اس کو پکا بھی دیتی ہیں، پھر جیسے بلور مضبوط ہو جاتا ہے نا پکا۔ اچھا، لیکن پتھر کو پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ پتھر تو پہلے ہی پکا ہے۔ آپ یہاں سے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھا لیں یا ایک کنکر اٹھا لیں تو اس کو پھر آگ میں ڈال، لیکن جب پتھر کو بھی پھر جہنم کی آگ میں پکایا گیا ہو تو پھر وہ کیسے بنے گا؟ پھر وہ کیسے بنے گا؟ اس لیے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، حالانکہ حجارہ تو تھا لیکن من سجیل، اس لیے فرمایا کہ پھر ان پتھروں کا طاقت کا عالم آپ نے دیکھ لیا کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ہم نے ان کو ایسے کر ڈالا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ، کہ جیسے ایک بھوسا ہوتا ہے گندم کا، مأکول جس کو جانور نے چبا ڈالا ہو۔ تو اگر بھوسا پہلے کتنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو جانور اگال کر کے پھینک ڈالے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر ان انسانوں کو، ان جانوروں کو، ان لشکروں کو، ان ہاتھیوں کو ہم نے ایسے کر ڈالا، کیونکہ وہ اب دیکھیں کہ دشمن جو ہوتا ہے نا جی، ہم نے تو آج کل قرآن شریف اس لیے رکھا ہے، کبھی قسم اٹھانی ہو تو ہم کہتے ہیں قرآن لے آؤ، کسی آدمی کو حلف دینی ہو نا جی کہتے ہیں قرآن شریف لے آؤ، اور حلف جو ہے جی وہ قرآن شریف ہاتھ رکھے جی یا قرآن شریف سر پہ رکھے اور پھر قسم اٹھائے، اور یا ہم نے قرآن شریف رکھا ہے اس لیے کہ چلو کوئی تعویذ لکھ دیا، تعویذ بس حضرت نے تعویذ دیا ہے اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد اور تیسرا کام ہم نے قرآن شریف سے یہ رکھ لیا ہے کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے لیے صدقہ ہیلا اسقاط کر لو، اس کے باہر گھما لو اور پھرا لو۔ اب کچھ لوگوں نے اور ترقی کی ہے کہ قرآن کو چادروں پہ لے کے کھڑے جاتے ہیں اور دولہا دلہن کو نیچے سے گزارتے ہیں کہ قرآن کا سایہ ہو گیا ہے، اور جب قرآن انہوں نے پڑھا ہی نہیں کبھی، سایہ کیا ہو گیا؟ قرآن کی لعنت پڑ گئی کہ میرے نیچے سے گزر رہے ہیں لیکن پھر بھی میرا کہنا نہیں مانتے، پھر بھی میرے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن کی امان میں آ رہے ہیں۔ قرآن کی امان میں کیسے آؤ گے جب قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو، قرآن کو پڑھا ہی کبھی نہیں ہے اور قرآن پہ عمل ہی کبھی نہیں کی؟ اب یہ رواج ہے، ایک طبی طریقہ بن گیا۔ لیکن دشمن کی نظر دیکھیں کتنی دور ہوتی ہے، انہوں نے جناب کیوں اپنی محنتیں کی اور محنتیں کی اور محنتیں کی، انہوں نے کہا کہ ایسا چھوٹے سے چھوٹا پتھر کیا ہو سکتا ہے آخر کے ہاتھی پہ پڑے اور تباہ کر ڈالے۔ وہ بحث کرتے کرتے ایٹم کے ذرے پہ پہنچ گئے اور ہم ابھی تک اسی کھڑے ہیں، قرآن گھما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، 4 روپے لینے کے لیے اور 2 ریال لینے کے لیے اور 10 ریال لینے کے لیے ہم قرآن شریف کے اور آگ مل گئے، یا قرآن شریف کو کسی پلیٹ پہ لکھ دیا اور پانی ڈال دیا اور پی لیا، یا چاندی پہ لکھ لیا اور کسی لوہے پہ لکھ لیا، اور جناب وہ خدا کے بندے قرآن شفا ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن ہماری ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے اور باطنی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن ہمارا ایمان بھی تو ہونا قرآن پر، یقین بھی تو ہونا قرآن پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اسی لیے ورنہ صحابہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مریض پہ گزرے، ان کے کان میں پڑا اور مریض فوراً اٹھ کے ٹھیک ہو گیا۔ حضور پاک نے خود پوچھا، آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود تم نے کیا پڑھا ہے اس پہ؟ اس نے کہا حضور سورۃ المومنون کی آخری آیتیں پڑھی ہیں میں نے۔ آپ نے فرمایا ہاں خود واللہ، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ کوئی یقین کے ساتھ اگر پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری تو معمولی سی بات، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پر ہمارا ایمان بھی ہو، قرآن پر ہمارا یقین بھی ہو۔ صرف یہ تو نہیں کہ ساری زندگی ہم نے قرآن کبھی کھول کے بھی نہ دیکھا ہو اور پھر کہیں جی مرنے کے وقت مولوی اوپر پھرا لے گا اور قرآن ہمیں بخشوا دے گا۔ یہ ایسے عقیدے پیدا کرنا اور ایسے ذہنوں میں، دماغوں میں چیزیں رکھنا جو ہے لوگوں کو اور گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے کہ چلو جی نہ قرآن پڑھو نہ قرآن پہ عمل کرو۔ مولوی ہمارے پاس موجود ہے، جب بابا مرنے لگے گا مولوی کو لے آئیں گے، 100-200 روپے لے گا، قرآن پھرا لے گا، ابا بخشا جائے گا، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ بھی اتنا قرآن پھرانے سے آدمی بخشا جائے گا، ہم 3-4 حافظ بٹھا دیں گے ابے کی قبر پہ اور ابا بخشا گیا، ہم گھر میں 10-15 دفعہ ختم کروا دیں گے تو بابا جی بالکل ٹھیک ٹھاک سیدھے جنت میں چلے جائیں گے،
اور زیادہ تکلیف ہوئی تو تیسرے کے دن کل کر لیں گے، 7 بابے کی جبراتیں کر دیں گے، 1 چلیا کر لیں گے، تو اس کے بعد تو بابا یقینی بخشے گئے نا۔ اگر پھر بھی کوئی فرشتے ضد کر گئے تو پیران پیر کی 11ویں کر دیں گے، پیر خود آگے پکڑ کے لے جائے، بات ہی ختم ہوگی پھر۔ اچھا اس بابے کو پھر قرآن پڑھنے کی یا عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ جب ہم نے اس کا عقیدہ ہی یہ بنا دیا ہو، اس کے دماغ میں ہم نے یہ بٹھا دیا ہو کہ بھائی بس عصر کے بعد پانی نہ پینا ورنہ پیرانے پیر کی کشتی پہ تم نہیں چڑھو، بڑا آسان بات ہے، کہتے جب سورج ڈوبنے لگے تو پانی نہ پیو۔ اچھا ایسے بدبخت سمجھدار ہیں، یہ نہیں کہا کہ دوپہر سے لے کر عصر تک نہ پیو، کچھ تکلیف تو ہوتی ہے نا، جب سورج ذرا ڈوبنے کے قریب ہو تو اس وقت پانی نہ پیو، 10-15 منٹ میں، اور اسی میں پیرانے پیر راضی ہو جائیں گے، ان کی کشتی آئے گی، تم کشتی پہ بیٹھ جاؤ۔ شیعہ نے کہا یار اگر ان کا پیرانے پیر کشتی چلا سکتا ہے تو حضرت علی کیوں نہیں چلا سکتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو حضرت علی کی کشتی پہ چڑھے گا وہی پار جائے گا، باقی سارے کے سارے ڈوب جائیں، باقی سب کے سب غرق ہو جائیں گے، صرف حضرت علی کے۔ اور حضرت علی اپنی کشتی کے کس کو چڑھائیں گے؟ جس کے گلے میں کنٹھ ہو، ہاتھ میں لوا ہو، ایسے لوگوں کو چڑھائیں گے نا جو ان کے ہوں گے ملنگ، جن کی یہ علامات ہوں گی، ان کو حضرت علی۔ وہ ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، توفیق صاحب فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کے بندے شیعہ حضرات کو غور کرنا چاہیے کہ سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین قیامت میں جو ہوں گے تو وہ داڑھی والے، حافظ قرآن، علماء، حدیث والے، سنت والے، اور وہ ان کے ارد گرد کھڑے، اور حضرت علی کے گرد اگر یہ ملنگ سارے اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں تو اس میں حضرت علی کی شان بنے گی کہ کوئی چرسی، کوئی بھنگائی، کوئی نشائی، کوئی لوہے کے گلے میں کڑے ڈالے ہوئے، کوئی جناب اتنے من کے گلے میں ڈالے ہوئے، بال کھلے ہوئے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے ابھی کوئی جنگل سے جانور نکل کے باہر آیا ہوا ہے۔ یہ نعوذ باللہ قوم حضرت علی کے قریب کھڑے ہونے کے قابل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی بہت بلند ہیں، بہت ان کو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی شان پر۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی بھی سنت والوں کے ساتھ ہوں گے، حضرت علی بھی قرآن والوں کے ساتھ ہوں گے، اور قرآن والے اور سنت والے حضرت علی کے ساتھ ہوں گے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو جب ہم یہ ذہن بنائیں گے قرآن میں تو لوگ کیا سمجھیں؟ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ قریش مکہ میں امتن اللہ علیہم، اللہ نے اپنے احسانات اور نعمتوں کی بارش کر دی کہ جس کعبے کا اللہ نے ان کو وارث بنایا، اپنے گھر کا اللہ نے ان کو مجاور بنایا، ان کے ہاتھ میں زمزم کا سقایا عطا فرمایا، اور ان کو پھر ایسے شہر میں پیدا کیا جس شہر کو اللہ نے امن کا گہوارہ بنایا، اور پھر اللہ نے ان کے قبیلے میں محمد عربی کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا کوئی شرف ہے کہ جس کے گھر میں محمد عربی پیدا ہوا ہو صلی اللہ علیہ۔ یعنی آپ دیکھیں نا جی، آپ کہتے ہیں آج کل سیال کوٹ کے ہمارے بھائی جو ہیں نا کہتے ہیں جی علامہ اقبال وہاں پیدا ہوا ہے، اور جی فلاں لیڈر فلاں جگہ پیدا ہوا ہے، تو ان لیڈروں سے اگر تمہارے علاقے کو شرف ملتا ہے، ہم تو خود علامہ اقبال کے مداحوں میں ہیں، مقصد اعتراض نہیں، بات سمجھانا ہے، سمجھا کرو بات، کہ اگر ان لوگوں کی وجہ سے شرف ملتا ہے اور جہاں میرا مدنی محمد پیدا ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس قوم کو کیسے شرف نہ ملے؟ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، میرا مدنی ہم نے تو قرآن کو تیری شرف، تیری قوم کا شرف بنا دیا کہ ہم نے قرآن جو اتارا تو لغت قریش میں اتارا، ورنہ اللہ چاہتے جس لغت میں چاہے اتارے۔ اللہ تبارک و تعالی تو تمام لغات کے جاننے والے ہیں۔ اللہ جس پہلی کتابیں اتری سریانی زبان میں، عبرانی زبان میں، لیکن اللہ نے قرآن کو اتارا بلسان عربی مبین، اور پھر ان کے لغت کے مطابق، قریش کی لغت کے مطابق، اور انہی قریش میں سے پیدا فرمایا محمد الرسول اللہ کو، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے تم میں سے محمد عربی پیدا فرمایا، اور پھر اس نے پوری زندگی وہاں بسر فرمائی، فرمایا اتنا شرف دیا، اور پھر اگر تمہارے اس بلد الامین پر، اس کعبۃ اللہ پر، اس مقام شرف و عزت و عظمت پر اگر دشمن نے ارادہ کیا چڑھائی کا اور ہاتھیوں کو لے کر اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، تو دیکھو کہ ہم نے تمہارے دشمن کو کیسے ہلاک کیا، ابادہم
ہم نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر ڈالا، ہم نے ان کے ناک کو، ان کے غرور کو مٹی میں مٹا ڈالا، اور ہم نے ان کو ایک ایسی شکست سے دوچار کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے خیبت و حرمان، ذلت و خسران لے کر واپس لوٹے۔ اللہ نے فرمایا کیا کبھی تم نے غور نہیں کیا؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو وہ ابرہا جو اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آ رہا ہے بدبخت، حالانکہ وہ تو نصرانی تھا، وہ تو نصرانی تھا، اور نصرانی تو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، تو نصرانیوں کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس کعبے کی اور زیادہ عزت کرتے، کیوں وہ تو مشرکین سے اور زیادہ اچھے لوگ تھے نا۔ مشرک تو مشرک ہوتا ہے، مشرک تو بت پرست ہوتا ہے، اور پھر مکے والے تو بت پرست بھی تھے اور جاہل بھی تھے کہ ان کے پاس کوئی سابقہ کتاب نہیں تھی، ان کے پاس سابقہ کوئی نبی پاک کی ہدایت نہیں تھی۔ لیکن ان کو کیا ہو گیا کہ جو اپنے آپ کو دین نصارہ کا علم بردار کہیں، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہیں، اور پھر وہاں سے لشکر لے کے میرے گھر کو مٹانے کے لیے چل پڑے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علم تر کیف فعل ربک اصحاب۔ اب مفسر فرماتا ہے یہ واقعہ جو ہے اس کو آپ معجزات تو نہیں کہہ سکتے، ولیکن کان ھذا من باب الارہاص والتوطیۃ لمبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے واقعات، چونکہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے پیدا ہونے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ لیکن جو حضور کی ولادت سے پہلے واقعہ پیش آیا، کہتے ہیں اس کو ہم معجزہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ارہاس ضرور ہے، یہ بنیاد ضرور ہے، یہ تمہید ضرور ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے حضور پاک کے پیدا ہونے کا۔ تو اللہ نے حضور کے آنے سے پہلے ایسا واقعہ دکھلا دیا جو ذریعہ بنا، جو سبب بنا، جو فنڈیشن بنا مبعث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، کیونکہ جس سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا ہے، راج اقوال اور مشہور قول یہی ہے کہ میرے آقا حضور پاک اسی سال پیدا ہوئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کی فَلَمْ نَنْصُرْكُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْحَبْشَةَ لِخَيْرِيَّتِكُمْ عَلَيْهِمْ ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الانبیاء۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ کیا پیاری بات لکھی ہے، دیکھو یہ ہے حقیقی معنی میں عاشق رسول اللہ۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت میں، اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت کا کوئی قطرہ نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ میرے بھائی ہم نے محبت بنا رکھی ہے جھنڈیاں لگانے کا نام، ہم نے محبت بنا رکھی ہے میلاد منانے کا نام، ہم نے محبت بنا رکھی ہے دف بجاؤ اور میلاد مناؤ اور جھنڈیاں لگاؤ اور برتھ ڈے پہ خوشیاں منا لو، تو بس یہ عاشق رسول اللہ کا یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، یہ رسم و رواج ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفسر فرماتے ہیں کہ ادھر جب اصحاب فیل برباد ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام قدرت سے یہ فرما رہے تھے، یعنی حالات یہ گواہی دے رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ یا معاشر قریش لم ننصرکم لا خیریتکم، کہ اے قریش کی جماعت ہم نے اس لیے تمہاری مدد نہیں کی کہ تم کوئی اچھے لوگ ہو یا تم ہمارے ماننے والے ہو اور موحد ہو، بلکہ ہم نے تو یہ واقعہ اس لیے کر ڈالا ہے کہ اس میں ہمارے دو مقاصد ہیں، ایک تو ہم نے اپنے گھر کی عزت و عظمت کو محفوظ رکھنا تھا، اور دوسرا یہ تمہید ہے کہ اس گھر کو پھر ہم نے عزت دینی ہے ایک ایسے پیغمبر سے جو یہاں پیدا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے مفسر نے فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے یعنی لسان حال القدر کہہ رہی ہے، یعنی تقدیر کی زبان، کہ لم ننصرکم، ہم نے اے معاشر قریش اس لیے تمہاری مدد نہیں کی حبشہ کے خلاف، لخیریتکم علیہم، کہ تم ان سے بہتر ہو، وہ اگر کافر تھے تو کافر تھے تم بھی ہو، وہ اگر اللہ کے منکر تھے تو تم تو کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھ کے کھڑے ہوئے ہو، وہ اگر صلیب کے پجاری ہیں تو تم لکڑی کے پجاری ہو، وہ اگر صلیب کو سجدہ کرتے ہیں تو تم لات عزا اور حبل اور منات کے پجاری ہو، تو فرق ان کے اندر اور تمہارے اندر کیا رہ گیا تھا؟ ولیکن صیانۃ للبیت
لیکن ہم نے اپنے اس گھر کی جو بیت سب سے زیادہ قدیم ہے بیت العتیق، یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ عتیق کے معنی کے اندر مفسرین کرام نے فرمایا دو معنی ہیں۔ ایک تو معنی ہے عتیق کا کہ سب سے پرانا گھر، کیونکہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ جب اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا تو پانی کے اوپر جیسے بلبلا ہوتا ہے، اسی کعبے کی جگہ پر ایک بلبلا موجود تھا، یعنی کہ گویا یہ اللہ کے گھر کی علامت تھی۔ تو سب سے پرانا گھر اور سب سے پہلا گھر، اس لیے فرمایا البیت العتیق۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ عتیق اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس گھر کی جو توقیر کرے گا، جو تعظیم کرے گا، جو اس گھر کی عزت کرے گا، عظمت کرے گا، اس گھر کا طواف کرے گا، اس گھر کے حقوق ادا کرے گا، تو اللہ اس کے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ میرا گھر ایسا ہے جس کی صفت ہے البیت العتیق۔ اسی لیے ہے نا یا رب البیت العتیق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا۔ اسی لیے ہم اس دعا میں کہتے ہیں کہ اے رب تم تو بیت العتیق کے رب ہو نا، تو جب تم بیت العتیق کے رب ہو تو ہماری گردنیں بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں، ہماری گردنیں، ہمارے آباء و اجداد کی گردنیں اور تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ بیت العتیق، اور مفسر فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا لم ننصرکم یا معشر قریش، ہم نے تمہاری بھلائی یا تمہاری خیریت یا تمہاری اچھائی کی وجہ سے حبشہ کو برباد نہیں کیا، لیکن ہم نے لصیانت البیت العتیق، اللہ کیسے پیارے لفظ لکھ الذی سنشرفہ ونعظمہ ونوقرہ، اور جس کو ہم شرف بخشیں گے، عظمت بخشیں گے، قدر بخشیں گے، کس سے؟ ببعثۃ النبی الامی محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کہ جس میں ہم پیدا فرمائیں گے النبی الامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کعبے کو پھر ہم شرف بخشیں گے۔ یعنی کعبہ کتنے شان والا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کو میں پھر اب شرف بخشوں گا، اس کو عزت بخشوں گا، عظمت بخشوں گا، کس بات کی کہ اس میں میرا نبی محمد عربی پیدا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور فرمایا ایسا نبی پیدا ہوگا خاتم الانبیاء، جس میں آ کے تمام انبیاء کی نبوت کو ختم کر دیا جائے گا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو اس لیے محفوظ رکھا، اس کو شرف بخشا، اور یہ تمہید بن گئی اور ارہاس بن گیا اور توطیہ بن گیا مبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں اس میں اشارہ بھی تھا کہ اے قریشیو تم میرے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے میری قدرت کا کمال دیکھ لو، اگر عقل والے ہو تو سمجھ لو کہ ایک پتھروں کا بنا ہوا گھر اور مٹی کا بنا ہوا گھر، جس میں کوئی سونا چاندی تو نہیں لگا ہوا تھا، اور قریش کے وقت میں تو اور زیادہ سادہ تھا، تو جس کو صرف میں نے کہہ دیا کہ میرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے اگر میں نے اتنی بڑے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے، اور جس کو میں نے اپنا نبی کہا ہو، اپنا رسول بنایا ہو، جس کو میں نے اتنی شرف بخشا ہو، جس میں اپنا وحی اتاری ہو، تم اس کے مخالف بنو گے تو تمہیں چھوڑ دوں گا، تم اس کو اگر مخالفت کرو گے تو تمہیں چھوڑ ڈالوں گا۔ اور اس میں عبرت تھی کہ قریشیوں سمجھ لو کہ اگر میں کمزور پرندوں سے اتنے بڑے ہاتھیوں والے بادشاہ کو تاس ناس کر کے برباد کر سکتا ہوں، تو میرے مدنی کے صحابہ کمزور صحیح، لیکن ان پرندوں سے تو بڑے ہیں نا، تم ان کو کمزور نہ سمجھنا، ان کو بھی پھر میں ایسی عزت دوں گا کہ پوری دنیا پہ دین اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ اس لیے ان واقعات میں عبر تھے، ان واقعات کے اندر بڑے نصائح تھے، لیکن شرط یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی عبرتوں سے کوئی عبرت پکڑنا سیکھے۔ اللہ نے یہ واقعہ ایسے تو بیان نہیں کیا بس آپ ہاتھیوں کا قصہ پڑھ لیں اور چلے جائیں، اس واقعے میں آپ ڈوب جائیں، آپ واقعے میں غور کریں کہ اس ایک ایک واقعے میں کیا عبرت ہے، ایک ایک واقعے میں کیا حکمت ہے، اس کے اندر کیا اسرار ہیں اور کیا رموز ہیں۔ تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ پھر اس قصے کو باقاعدہ نقل کرتے ہیں کہ وَهَذِهِ قِصَّةُ أَصْحَابِ الْفِيلِ عَلَى وَجْهِ الْإِيجَادِ وَالْإِخْصَارِ وَالتَّقْرِيبِ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس قصے کو نقل کرتا ہوں، لیکن وہ بھی بطور اختصار،
یعنی مختصر طریق سے، کیونکہ یہ بڑا مشہور قصہ ہے اور مختلف لوگوں نے اس قصے کو نقل کیا، اس لیے اس کے بڑے طرق ہیں اور بڑے تفصیلات ہیں، پھر بھی مفسر رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے کافی قصوں کو ماشاءاللہ کافی تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں جہاں فرماتے ہیں قد تقدم فی قصۃ اصحاب الاخدود ان نواس وکان آخر ملوک حمیر وکان مشرکا وهو الذي قدر اصحاب الاخدود وكانوا نصارى وكانوا قريبا من 20,000 فلم يفلت منهم الا دوس ذو ثعلبان فذهب فاستغاث بقیصر ملک الشام وكان نصرانيا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البروج کے اندر آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں ذات الاخدود کا، کہ جس بادشاہ نے خندقیں کھدوا کے آگ جلا کے لوگوں کو جلا ڈالا تھا، وہ کون تھا؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ذا نواس اس کا نام تھا، وکان آخر ملوک حمیر، حمیر کے بادشاہوں میں سے یہ آخری بادشاہ گزرا ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے وکان مشرکن، وہ مشرک تھا، بت پرست تھا، وہو الذی قتل اصحاب الاخدود، اسی نے اصحاب اخدود کو قتل کیا، وکانوا نصارا، اور اصحاب اخدود جو تھے وہ نصرانی مذہب پہ تھے، دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھے، وکانوا قریبا من 20,000، تقریباً 20,000 ان کی تعداد تھی، فلم یفلت منہم الا دوس ذو ثعلبان، ان میں سے کوئی نہ بچا مگر ایک آدمی بچ گیا جس دوسی تھا، دوس نام تھا، ذو ثعلبان کنیت تھی، فذهب فاستغاث بقیصر ملک الشام وکان نصرانیا۔ وہ جناب ایک آدمی سے بچ گیا، باقی 20,000 آدمیوں کو تو اس نے قتل کر ڈالا اور جلا ڈالا۔ وہ جو ایک آدمی بچ گیا تو وہ بھاگا ہرقل کے پاس، ملک قیصر اس کے پاس بھاگا روم میں، چونکہ وہ بادشاہ نصرانی تھا، اور جن کو قتل کیا گیا تھا وہ بھی نصرانی تھے، اور آج والے نصرانی نہیں تھے، یہ جو آج کل بدبخت ہیں یہ تو نصرانی بھی نہیں ہے، یہ تو ایسی کو بلا ہے کہ ان کا تو مذہبی شذوی نہیں ہے، یہ کوئی نصرانی شذرانی نہیں ہے، یہ تو بدوئی صلیب کا نشان ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ تو بدترین لا مذہب، بے دین اور عقیدہ تثلیث رکھنے والے 3 خداؤں کے قائل ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے ہیں، اور یہ بی بی مریم کو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی کہنے والے ہیں۔ یہ کہاں، یہ تو مشرکوں سے بھی اب بدتر ہو گئے ہیں، یہ تو خنزیر کے کھانے والے اور شراب کے پینے والے ہیں، یہ تو صرف ایک نام رہ گیا ہے ان کے اندر باقی۔ لیکن اس زمانے کے اندر جو نصارہ تھے جن کو اس ظالم بادشاہ نے آگ میں جلوایا تھا، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ پکے تھے، تو جو دین پہ پکا ہوگا، جو عقیدے کا سچا ہوگا، پھر اس کے لیے مصائب اور مشکلات اور امتحان تو پھر آتے ہیں۔ تو ان میں سے جا کر ایک آدمی نے ملک قیصر کو اطلاع کی، اس نے لکھا پھر نجاشی کو، وَكَتَبَ، اس کے بعد اس نے خط لکھا، وَكَتَبَ لَهُ إِلَى النَّجَّاشِ مَلِكِ الْحَبْشَةِ فَكَوْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُ أَمِيرَيْنِ أَرْيَاطَ وَأَبْرَهَ بْنَ الصَّبَا أَبَا يَكْسُمْ فِي جَيْشٍ كَثِيفٍ فَدَخَلُوا الْيَمَنَ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ اب جناب اس نے لکھا، ملک قیصر نے خط لکھا کس کو؟ نجاشی کو۔ نجاشی جو ہے وہ حبشے کا بادشاہ تھا، قریب تھا ان کے، اور وہ نجاشی بھی نصرانی تھا، وہ بھی اہل کتاب میں سے تھا۔ اس نے ان کو خط لکھا اور ساتھ 2 اپنے کمانڈر بھیجے، ایک کا نام تھا اریات اور ایک کا نام تھا ابرہا ابن الصبا ابا یکسوم۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر دے کر ان کو بھیجا کہ تم لشکر لے کر جاؤ نجاشی کے پاس، سر نجاشی کا لشکر بھی ساتھ لو اور جا کے اس ملک حمیر جو ہے ذا نواس جن نے نصارہ کو قتل کیا ہے اس کو جا کے تباہ و برباد کر ڈالو۔ وہ آئے اور یمن کے اس علاقے میں داخل ہوئے اور اس کے بعد جناب وہ گھس گئے۔ واستلب الملك من حمير ولا ذو نواس غريقا في البحر واستقبل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الاميران ارياد وابرحا۔ اب کہتا ہے کہ جناب انہوں نے بادشاہ حمیر کو اس کا سارا ملک جو تھا وہ قبضے میں لے لیا، اور ذا نواس جو بادشاہ تھا آخری جس نے وہ ظلم کیا تھا وہ بھاگا، ان سے بچنے کے لیے وہ دریا میں ڈوب کے ہلاک اور غرق ہو گیا، اور اس کے بعد اس پورے علاقے پر اس اریات نے اور ابرہا نے اپنا کنٹرول اور اپنا مستقل طور پہ حکومت قائم کر لی، اور اس کے بعد پھر ابرہا اور اریات میں بھی اختلاف شروع ہو گئے۔ انشاءاللہ باقی زندگی باقی تو بات باقی۔ ایک آدمی نے منت مانی تھی کہ اگر میرے لڑکے کو شفا ہو جائے تو میں اللہ کے نام پر ایک بکری ذبح کر کے
مدرسے کے غریب طالب العلموں کو، فلاں مدرسے کے طالب العلموں کو کھلاؤں گا۔ تو بچہ ٹھیک ہو گیا تو کیا وہ بکری کسی دوسرے مدرسے کے طالب علم، ویسے جو نظر مانی ہے نا جی، ویسے نظر ضروری نہیں ہوتی، لیکن جب مانتا ہے آدمی تو اپنے اوپر خود لاگو کر لیتا ہے۔ تو جب مانی ہے تو نظر میں جو نیت ہے اسی کو پورا کرے، اسی کو پورا کرے اور اسی مدرسے کے بچوں کو کھلائے۔ اور اگر اور بھی مدرسے والوں کو ایک اور بکری کھلا دے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ پاک اور زیادہ عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہم وطر پڑھتے ہیں، نیت کیا کی جائے؟ یہی نیت ہوتی ہے دل میں کہ بھی یہ مثلا میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں نفل پڑھ رہا ہوں، میں وطر پڑھ رہا ہوں، اور کیسی نیت ہوتی ہے؟ نیت کو کوئی سینگ نہیں ہوتے، نیت مانا ہوتا ہے کہ دل میں ارادہ ہے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، بس اللہ جانتے ہیں بات ختم ہو گئی، کیونکہ اصل نیت کا مقام دل ہے۔ تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک کہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے۔ وہ کہتی ہیں بعض ائمہ کہ زبان سے تو استحضار ہوتا ہے کہ چلو جیسے آدمی یعنی غفلت سے نکل آئے اور پھر اس بات کو تازہ کر لیں، اور ویسے بعض اعمال میں زبان سے بھی نیت ہے، جیسے حضور پاک نے فرمایا لبیک بحجۃ و عمرۃ، تو آپ نے وہاں باقاعدہ بحجۃ و عمرۃ کی نیت فرمائی۔ اسی طرح جیسے نکاح کے اندر صرف نیت کا ایجاب اور قبول کا اقرار و اعتراف بھی ضروری ہوتا، لیکن سب کے نزدیک اصل مسئلہ نیت جو ہے وہ مقام دل ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ کہتا ہے میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک نے ان عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے جو اپنے جسم کو گوندتی گدواتی ہیں۔ اصول تو یہ تھا کہ تم ترجمہ نہ کرتے، تم حدیث مبارک کے لفظ لکھتے تاکہ حدیث مبارک کے لفظ پڑھنے کے بعد میں ذرا آسانی کے ساتھ بات کہہ سکتا۔ بہرحال معنی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ یہ نشان بنواتے ہیں اور پھول بنواتے ہیں اور علامات بنواتے ہیں ہاتھوں پر، ادھر بازو پر، یا اپنے کسی محبوب کا نام لکھوا لیتے ہیں یا اپنے اس پنڈلیوں پر۔ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ سوئیاں مار مار کے کوئی رنگ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پھر وہ مٹتا بھی نہیں ہو۔ ایسی کو بدبخت چیز ہے کہ چمڑا کاٹ ڈالو تب بھی وہ ظالم چیز نہیں جاتی۔ ایسی چیزوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو اسی طرح لیکن صحیح لفظ اگر تم اردو نہ لکھتے نا، وہ الفاظ مبارک لکھتے حضور پاک کی حدیث کے، تو وہ ذرا زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں لفظ کوئی اور ہو اور نعوذ باللہ میں غلط ترجمہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اس لیے جب حدیث پوچھنی ہو تو حدیث لکھی جائے۔ ہمارے ہاں جو 40 مولوی اکٹھے ہوتے ہیں اور 1,00,000 پتہ نہیں 25,000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں، پھر ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو وہ 40 مولوی کیوں اکٹھے؟ تم خود کیوں نہ پڑھو؟ تمہیں کو پھانسی لگی ہوئی ہے، یعنی 40 مولویوں کو لے آؤ۔ اچھا وہ تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ انہوں نے پڑھا ہوگا؟ اچھا کھانا اچھا کھلاؤ گے تو پڑھیں گے، ورنہ تمہارے باپ پر بھی نہ پڑھے ہوں، وہ بھی بیٹھے رہیں گے آرام سے، شام کو اٹھ کے چلے جائیں گے، تمہیں کہیں گے جی لاکھ پورا ہو گیا ماشاءاللہ۔ ایسے اگر آپ کو اعتبار نہ ہو نا حرم شریف میں، میرا چلو تجربہ کرو، کبھی اپنے ملک میں آپ جائیں نا، کسی مولوی کو بلائیں نا، یہ ختم والے جو مولوی ہوتے ہیں، اللہ ہمیں تو بچائے، ختم صغیر ختم کبیر والے جو ہوتے ہیں، ان کو کبھی بلاؤ، ان کے سامنے دال پکا کے ٹھیک ٹھاک نمک مرچ ڈال کے رکھ دو، کہو حضرت میں نے ذرا ختم دلانا ہے، غریب آدمی ہے تو میرے گھر میں دال، اگر ختم پڑ جائے نا جو مرضی آئے مجھے خیر، اگر زردے پلا رکھو گے تو پھر ماشاءاللہ پھر شروع کریں گے قرآن شریف، اور پھر زور زور سے پڑھیں گے، الف سے جو شروع کریں گے سارا قرآن ختم کر دیں، سورت بقرہ اور سورت نور اور سورت ناس اور سورت فلق، انا للہ۔ بھائی یہ سب بدعات ہیں۔ ویسے آیت کریمہ پڑھنا جو ہے بہت بڑی عظیم چیز ہے، آیت کریمہ، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس میں اعظم ہے، اس کو پڑھ کے جو اللہ سے مانگو گے وہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم خود پڑھو، بغیر کسی ہیلے بہانے کے پڑھو، اپنے اللہ کے آگے فریاد کرو، اور پھر جب پڑھو تو کیفیت پیدا کرو جیسے یونس علیہ السلام دریا میں ڈوبا ہوا تھا اور اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، ایسے التجا اور زاری سے مانگو، پھر دیکھو کیسے دعا منظور ہوتی ہے۔ یہ تو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے، پہلے انی وجہ دیا نہیں، میں اپنا چہرہ، اپنا دل، اپنا قلب، اپنی نیت سب اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا کہ ذکر زور سے کرو، ایک نے کہا ایسا کرو، حالات کے مطابق ہے، اگر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے زور سے کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، اگر لوگ بیٹھے ہیں ایسا کرو، اللہ زور کو بھی سنتے ہیں ایسا کو بھی سنتے ہیں، انہ یعلم الجہر
وہ زور والا بھی جانتے ہیں اور چھپے والا بھی جانتے ہیں. اسی لیے دیکھا نہیں کہ نماز میں بعض نمازوں میں ذکر بالجہر ہے اور بعض میں نہیں ہے. آپ فجر میں زور سے پڑھتے ہیں، مغرب میں، عشاء میں اور ظہر اور عصر میں ایسا پڑھتے. تو دونوں حالتیں تو حالات کے مطابق ہوتا ہے کہ یہاں لوگ بیٹھے اور آپ جناب شور کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے لوگوں کی عبادت آپ خراب کر رہے ہیں. آپ ایسا پڑھیں کسی اور میں خلل نہ پڑے. اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کسی کی نیند میں، کسی کے معاملے میں خلل نہیں، زور سے بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. میں پاکستان سے معارف القرآن منگوانا چاہتا ہوں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے تفسیر معارف القرآن، اور اسی طرح حضرت ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے معارف القرآن، اس کا نام بھی معارف القرآن. اور دونوں تفسیریں اردو میں ماشاءاللہ بہت اعلیٰ تفاسیر میں سے ہیں اور بہت ہی مستند تفاسیر ہیں، چونکہ دونوں لکھنے والے بہت بڑے آفتاب علم تھے. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. تو بہرحال آپ جو چاہیں منگوا لیں. کتنی جلد ہے، کتنی بات ہے، اب یہ ساری باتیں تو میں نہیں جانتا، میں تو اتنا جہاں سنا ہے 8 جلد میں ہے. تو بہرحال یہ بات آپ کسی دکاندار سے پوچھ لیں. یہ تو اب مجھے نہیں پتا ہوتا کہ بھی اچھا ہو سکتا ہے یہ 8 جلدیں پھر کسی اور اچھے طریقے سے چھاپی جائیں تو 10 بن جائیں، کبھی 12 بن جائیں. مال تو یہ آپ جب لکھیں گے بھی مجھے پوری تفسیر قرآن فلاں بھیج دو، بس وہ پوری آ جائے گی. آپ اگر ہم بینک کے ذریعے ہندی مسلمان اپنا پیسہ بھیجیں کوئی حرج نہیں ہے. بینکوں میں جو سود دیا جاتا ہے بھئی احتیاط اسی میں ہے کہ سود سے بچیں، لیکن وہ ملک جو دارالحرب کہلاتے ہیں، یعنی جہاں کافر مسلمانوں سے قتال کر رہا ہو، دارالحرب میں پھر سود نہیں ہوتا، کیونکہ حربی کافر کا تو سارا مال لے لینا جائز ہے، سود کیا ہوا. اس لیے وہاں تو علماء نے کہا ہے کہ حربی کے دارالحرب اگر ہے، اگر دارالامن ہے نہیں. اگر اسی طریقے سے ایسا ملک ہے جہاں آپ کا دین، آپ کا نماز، آپ کی عبادت آسانی سے ہو سکتی ہے اور وہاں آپ کا بات اپنا مذہب چلتا ہے، پھر تو بالکل نہیں. اگر دارالحرب ہے یعنی وہ مسلمانوں سے قتال میں مبتلا ہے تو وہاں علماء نے گنجائش رکھی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرو بچنے کی، کیونکہ گندی چیز جب منہ کو لگ جائے پھر چھٹتی نہیں. یہ بری بات ہے. جب بھی آدمی کو سود ہے نا جی، مفت کی اور حرام کی کمائی، جب حرام کی اور مفت کی کمائی ایک دفعہ منہ کو لگ جائے پھر کیسے چھوٹے؟ پھر حرام کام چھوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بلی بھائی گاڑی کے نیچے آ گئی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اگر کسی کی پالتو بلی تھی تو پھر اس کو پیسے ادا کرو، اگر ایسے تھی تو کوئی ایسی بات نہیں. اللہ سے معافی مانگو، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. کہتے ہیں جی کشف کیا؟ کشف کو مانا ہوتا ہے کھولنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی چاہیں تو اپنے اولیاء اللہ پر بات چھپی ہوئی باتوں کو کھول دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کشف. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو بیٹھے تھے، جن کو اللہ نے علم کتاب دیا تھا، تو انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت دیکھ بھی لیا اور وہی منگوایا، کوئی اور اٹھا کے نہیں لے آئے، ورنہ تو کسی اور کو بھی اٹھا کے لے آتے. اسی طریقے سے اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس بات کو، جیسے حضرت عمر